راجدیپ چینل کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا ٹائم بہت کم ہے تو بیوی سے ملاپ کرنے سے پہلے صرف یہ ایک چیز کھا لے اور دیر تک انجوائے کرے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسا سوال لے کر آیا ہوں جو ہمارے اکثر بھائی بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمارا مباشرت کا جو ٹائم ہے، وہ دورانیہ ہے، وہ بہت کم ہے، اور اس کے لیے ایسا ہم کیا کریں کہ ہمارا ٹائم بڑھ جائے، یعنی وہ ٹائم جو بیوی کے ہوتے ہیں اس وقت کو بھرپور طریقے سے لطف اٹھا سکیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آیا ہوں جسے سنتے ہی آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ اتنے سال سے کہاں تھا یہ نسخہ۔ اتنی سستی اور ایک عام سی چیز کے استعمال سے آپ کی ازدواجی زندگی میں ایک چانس آ جائے گا، ایک حسن آ جائے گا، اور آپ اس ٹائم کو، اس وقت کو بہت ہی زیادہ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ نہ صرف آپ خود لذت محسوس کریں گے بلکہ آپ کا جیون ساتھی کو بھی تسکین، لطف ضرور حاصل ہوگا۔ ٹائم بڑھانے کا مطلب یہ ہے جنسی صلاحیت کو مضبوط کرنا، اور جنسی صلاحیت کا مطلب بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لوگ اکثر اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد کو انتہائی لذت تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وقت تک بغیر تھکاوٹ کے کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھی کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جنسی صلاحیت یا جنسی وقت کو بڑھانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، قدرتی طریقوں سے لے کر ادویات، صحت مند غذا اور ورزش تک۔ اگر آپ بھی ان طریقوں کی تلاش میں ہیں تو وہ طریقے درج ذیل ہیں۔ صحت مند غذا، اگرچہ اس خیال کی تائید کرنے کے لیے کوئی حقیقی ثبوت نہیں ہے کہ کچھ کھانے ٹائم کو بڑھانے میں مددگار ہیں، کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ متوازن اور صحت مند غذا آپ وزن کو کم کرنے یا صحت مندوں کو برقرار رکھنے میں مدد دے کر جنسی صلاحیت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک بہتر معیاری غذا قلبی صحت کو بھی بہتر بنا سکتی ہے، جو مرد کے ٹائم کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ امریکن جیسی تنظیمیں ایسی غذا کی سفارش کرتی ہیں جس میں غذائیت سے بھرپور غذائیں ہوں، جن میں مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں، کم چکنائی والے دودھ کی پیداوار، غریب دار میوے اور پھلیاں شامل ہیں۔ آپ کو ان کھانوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جن میں بہت زیادہ چینی اور نمک ہو۔ وقت لوگ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ جس دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کا ارادہ ہو، اس دن آپ نے رات کو کھانا تھوڑا ہلکا پھلکا کھا لینا ہے اور ذرا جلدی کھا لینا ہے، یعنی کم سے کم بیوی سے ملاپ اور ڈنر یعنی رات کے کھانے کا وقفہ 5 سے 6 گھنٹے کا ہو، کیونکہ اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں اور ملاپ اور کھانے کا دورانیہ بھی کم ہو تو پھر ٹائم کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے اور لذت حاصل کرنے کا جو راز ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، اور ایسے میں انسان بجائے لطف حاصل کرنے کے چڑچڑا پن اور بخلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح اکثر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو مردوں کا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم کم ہے، دخل کرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں یا 2 منٹ میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بڑا ہی حیران و پریشان کر دینے والا نسخہ ہے کہ آپ خود میں حیرت میں آ جائیں گے، کیا زندگی میں تبدیلی آ گئی اور یہ کیا مجھے مل گیا؟ تو یہ نسخہ ہے کیا؟ یہ ایک بہت ہی سستی سی چیز ہے جو عام پنساری کی دکان پر بآسانی مل جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر ملک میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ آپ نے لینا ہے جی سندھی خشخاش، چاہیے وہ دانوں کی شکل میں ہو یا پاؤڈر فارم میں ہو۔ اب آپ کو اسے کیسے استعمال کرنا ہے، کس ٹائم استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں اس رزلٹ کے بجائے الٹے نتائج حاصل ہوں گے۔ اب کرنا یہ ہے کہ جس رات آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کا ارادہ ہو، اس رات کھانا معمول سے تھوڑا پہلے کھا لیں، اس کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں تاکہ آپ کا معدہ نارمل رہے، کیونکہ اگر معدہ میں مسئلہ ہو تو اس سے بھی ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ اب سندھی خشخاش لے لیں اور ملاپ سے 3 گھنٹے پہلے ایک چائے کا چمچ بھاپ لیں۔ اس کے ساتھ پانی یا دودھ کا استعمال نہیں کرنا، اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کا گلاس پی لینا ہے۔
اگر آپ نیم گرم دودھ کا نہیں کرتے، کیونکہ اکثر لوگوں کو دودھ سے الٹی ہو جاتی ہے یا اور دیگر مسئلے ہو جاتے ہیں، تو بس خشخاش کا صرف 1 چمچ لینا ہی کافی ہے۔ صرف 1 چائے کا چمچ جب بھی ملاپ کا ارادہ ہو، اس سے آپ کو بہت ہی زبردست نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ کے ٹائم میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یہ ایک انتہائی مؤثر نسخہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کا نسخہ ہے، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹرز کو ہزاروں روپے دینے کے بعد ملتے ہیں ایسے نسخے جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بغیر پیسوں کے مفت مل رہا ہے۔ مستزنی ٹائم بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ اپنے جذبات کو قابو میں کرنا سیکھتے ہوئے ٹائم کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جنسی عمل کی مشق کرنا ٹائم بڑھانے کا طریقہ ہے۔ مزید مستزنی جسمانی کارکردگی میں ٹائم کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تاہم آپ کس طرح مستزنی کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ 1 کپ کافی 2015 ایک مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ مردوں میں ED کے امکانات کم تھے جو روزانہ 2 سے 3 کپ کافی استعمال کرتے تھے۔ ذیابیطس کے مردوں کو چھوڑ کر پیاز اور لہسن یہ کھانے سے سانس کے لیے بہت اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کے خون کی گردش کو بہتر کر کے ٹائم بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں، اور تمام قدرتی مسالہ دار غذائیں بلڈ پریشر کے امراض اور سوزش کو کم کر کے آپ کے خون کے بہاؤ میں مدد کرتی ہے، جس سے طاقت بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ گوشت اور دیگر غذائیں کھائیں۔ یہاں کچھ اور غذائیں ہیں جو خون کے بہتر بہاؤ کو حاصل کرنے میں آپ کی جنسی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اس قسم کی چربی خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے۔ آپ اسے سالن ٹوٹا اور زیتون کے تیل میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وٹامن بی، یہ وٹامن آپ کے اعصابی نظام میں سگنلز کو تیزی سے منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے دماغ سے آپ کے عضو تناسل میں سگنل کو بھی منتقل کرتا ہے۔ یہ وٹامن مونگ پھلی اور گردے کی پھلیوں میں پایا جاتا ہے۔ کیپیسن، یہ کیمیکل بہت زیادہ مسالہ دار کھانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ برداشت کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ادرک میٹھی مرچ میں پایا جاتا ہے۔ ذہنی تناؤ کو کم ہونا، تناؤ آپ کی صحت کے تمام شعبوں کو متاثر کر سکتا ہے، بشمول آپ کی شہوت بھی۔ تناؤ آپ کے دل کی دھڑکن برے طریقے سے اور بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ یہ دونوں جنسی خواہش اور کارکردگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ نفسیاتی دباؤ عضو تناسل کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ورزش تناؤ کو کم کرنے اور صحت کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اپنے ساتھی سے تناؤ کے بارے میں بات کرنا بھی آپ کو پرسکون کر سکتا ہے اور آپ کے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ تناؤ بری عادتوں کو بھی متحرک کر سکتا ہے، جیسے تمباکو نوشی یا شراب نوشی، جو آپ کی جنسی کارکردگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ باقاعدہ ورزش، آپ جانتے ہیں کہ ورزش کرنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش بہتر جنسی تعلقات میں مدد دے سکتا ہے؟ امریکن کونسل آف فزیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 بار ورزش کرنا آپ کی جنسی کارکردگی، لچک اور برداشت کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ تو ٹائم کو بہتر کرنے کے لیے کس قسم کی ورزش بہترین ہے؟ ویٹ لفٹنگ یا وزن اٹھانا۔ وزن اٹھانا جسم میں ٹیسٹوسٹیرون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، جو کہ ٹائم بڑھانے کا بنیادی پیش خیمہ ہے۔ جو مرد روزانہ کافی وزن اٹھاتے ہیں وہ 10ویں مرتبہ تک تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ در حقیقت کچھ مطالعات نے شدید ورزش جیسے وزن اٹھانے کو ٹیسٹوسٹیرون کی بڑھتی ہوئی سطح سے منسلک کیا ہے۔ تیز چلنا 50 سال سے زیادہ عمر کے 3100 مردوں کے مطالعے میں بارڈوڈ کے محققین نے ثابت کیا ہے کہ ایروبک ورزش کے نتیجے میں عضو تناسل کے مسائل کا خطرہ 30% کم ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک اور تحقیق کے مطابق ایروبک سرگرمی جو روزانہ کم از کم 200 کیلوریز جلا دیتی ہے، جو کہ 2 میل تک تیز چلنے کے برابر ہے، عضو تناسل کے مسائل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ تیز چلنے سے گردش اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنا کر ایڈیٹی کی مدد کی جاتی ہے۔ میک کال کا کہنا ہے کہ تیز چلنا، دوڑنا اور دیگر ایروبک سرگرمیاں آپ کی جنسی زندگی کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے اور دل کے دورے کو روکتی ہے، آپ کی خون کی نالیوں کو صاف رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا
کہ عزت نسل مضبوط اور ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے۔ روزدار سرگرمیاں جیسے دوڑنا اور تیز چلنا اینڈورفنز کو بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کو آرام دیتا ہے، جو کہ جنسی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل راز ٹپس کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔